پہن رہی ہے، یہ اسلامی لباس نہیں۔ اسلامی لباس تو وہ ہے جو پورے جسم کو ڈھانک دے، لباس کہتے ہی اسے ہیں جو چھپا دے، جو بدن کو ننگا نہ رکھے، اور جو بدن کو ننگا رکھے اسے لباس نہیں کہتے۔ لباس تو اس کو کہتے ہیں جو بدن کو چھپائے، جو وجود کو چھپائے، جو بدن کی ساخت کو چھپائے، جو بدن پر پردہ ڈالے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورتیں باریک اور پتلا لباس پہنتی ہیں، ایسا لباس پہنتی ہیں کہ جسم جھلکتا ہے، بدن کی بناوٹ معلوم ہوتی ہے، تو ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جن عورتوں کے سروں پر پتلے پتلے دوپٹے ہیں، جنہوں نے اپنے دوپٹے کو اپنا کہ سارا بدن نظر آتا تھا، اتنے چست لباس پہنتی تھی کہ بدن کی ساخت اور بناوٹ نظر آتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی کپڑا پہن کر ننگا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو کپڑا پہنے گا وہ ننگا نہیں ہو سکتا، اور جو ننگا ہوگا وہ کپڑا نہیں پہن سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے کپڑے پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کا سارا جسم نظر آتا تھا۔ یہ بھی زنا کا راستہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی عورت ایسا زیور بھی نہ پہنے جس میں گھنگرو ہو، کیونکہ جب وہ چلے گی تو اس گھنگرو سے آواز ہوگی، اور اس کی آواز ہو سکتا ہے کہ کسی مرد کے کانوں میں پہنچے تو وہ مرد اس عورت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی منع ہے، کیونکہ اگر عورتیں خوشبو لگا کر باہر نکلیں گی اور وہ خوشبو اگر کسی مرد کے ناک تک پہنچتی ہے تو وہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے سے گزر رہے تھے کہ ان کے ناک میں خوشبو پہنچی، تو انہوں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک عورت سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کوڑا نکالا، اس عورت پر تان لیا اور کہا، ظالم عورت، تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے، لوگ تیری طرف متوجہ ہوں، اس کے بعد اگر تجھے میں نے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے۔ عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی منع ہے، اور اگر خوشبو لگائیں تو ایسا خوشبو لگائیں کہ جس کی خوشبو ہلکی ہو، جس کا رنگ گہرا ہو، اور وہ بھی اس صورت میں لگائیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، اپنے شوہر کے پاس رہیں۔ عورتوں کو گھر سے باہر بھی نکلنا منع ہے، یہاں تک کہ اگر خوشبو لگاتی ہے تو وہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں، گھر کے باہر نہ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں کچھ مرد اور کچھ عورتوں کو دیکھا کہ ان کے بدن کے چمڑے کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں، وہ لڑکیاں ہیں کہ جو بن سور کر اپنے گھروں سے نکلتی تھی کہ مرد ان کی طرف دیکھیں اور ان کی طرف متوجہ ہوں۔ آج ان لڑکیوں کا رہن سہن دیکھیں۔ آج کل کی لڑکیاں پتلے اور باریک لباس پہنتی ہیں۔ پہلے کی جو عورتیں تھیں وہ لباس پتلے پہنتی تھیں، لیکن ان کے لباس نیچے تک تو ہوتے تھے، ان کی بھی تعریف نہیں کی جا رہی، وہ بھی قابل مذمت ہے، وہ بھی جہنم کی طرف راستہ دینے والی تھی۔ لیکن آج کی جو صورتحال ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جینز پہن رہی ہیں، ٹی شرٹ پہن رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہی ہیں، نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے، بالکل کھلا چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی مولوی انہیں اس کاموں سے منع کرتا ہے تو کہتی ہیں کہ ان مولویوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے، یہ تو 1450 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، جب لڑکیاں سب کچھ لٹا کر گھر واپس آتی ہیں، تو جب گھر آتی ہیں تو باپ چار چار آنسوؤں سے روتا ہے، باپ کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور کہتا ہے کہ ہائے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ ارے او باپ، تجھے میرے رسول نے پہلے ہی بتا دیا کہ جن کے بیٹیاں ننگے اور عریاں گھومتی ہیں، بے پردہ گھومتی ہیں، اور وہ باپ اگر اسے نہیں روکتا، اسے نہیں منع کرتا، تو ایسا باپ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ کی اس پر لعنت ہے، اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جس مرد کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے، باریک لباس پہنتی ہے، تو وہ مرد بھی دیوس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ جینس اور ٹی شرٹ بھی زنا کی طرف راستہ دینے والی ہیں۔ جب کسی مرد کی نظر اس جینس والی لڑکی پر پڑتی ہے تو اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور اس کے قدم بھی زنا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، یہ لباس تو معاشرے میں آگ لگا ہی رہا تھا، قیامت بپا کر ہی رہا تھا، اور اب جو رہی صحیح کسر باقی تھی وہ اس موبائل نے پوری کر دی، انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔ اب تو گھر بیٹھے بیٹھے موبائل پر لڑکیاں غیر محرم مردوں سے تعلق قائم کرتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ساری بچیاں کرتی ہیں، بلکہ میرا حسن ظن ہے کہ مسلمانوں کی 99% بچیاں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتی ہیں، اور میرے
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر چلتی ہیں۔ میری باتیں جہاں جہاں تک جا رہی ہیں میں ان سب سے کہنا چاہوں گی کہ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کی عزت کو کعبے سے بھی بلند کر دیا۔ یہ ہے قوم مسلم کی بیٹیاں۔ جب رابعہ بصریہ حج کو جاتی ہیں تو خانہ کعبہ اس کے استقبال کو چلا آتا ہے۔ رابعہ کہتی ہیں کہ اے کعبہ تو کیوں چلا آیا ہے؟ میں تجھے دیکھنے تھوڑے نہ جا رہی تھی، میں تو تیرے رب کی زیارت کرنے جا رہی تھی، میں تو تیرے رب کا دیدار کرنے جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! عورت وہ ہے کہ جب حج کو جائے تو کعبہ اس کے استقبال کو چلا جائے، اور یہ رابعہ وہ ہیں کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ انہوں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھیں گے، اور اس حالت میں وہ حج کو جائیں گے۔ لہٰذا جب وہ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کا غلاف لٹک رہا ہے لیکن کعبہ موجود نہیں۔ لوگ اس صورتحال کو نہیں سمجھ پائے تو میں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے میرے رب یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کعبہ میری رابعہ کی طواف کو گیا ہوا ہے، رابعہ کی زیارت کو گیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھی پہلے کی عورتیں کہ جب حج کو جائیں تو کعبہ استقبال کو چلا جائے، اور جب حج کو نہ جا پائیں تو کعبہ ان کے طواف کو چلا جائے۔ سبحان اللہ! عورت کا مرتبہ جانو، عورت کی عزت جانو، عورت کی قدر جانو، خدا سے ڈرنے والی بن جاؤ، متقیہ بن جاؤ، باپردہ بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ عورت کیا چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں ایسی عورتوں کو دیکھا جو ننگے بدن سر کے بل لٹکائی گئی تھی، تو یہ حال انہی عورتوں کا ہوگا جو بے پردہ ادھر سے ادھر گھومتی ہیں، جو بے پردہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، یہ ساری وبا، یہ ساری برائیاں جو پھیل رہی ہیں، اس کی جڑ جو ہے یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ سیریل، یہ فلمیں، یہی ساری چیزیں ہیں جن سے بچیاں بگڑ رہی ہیں۔ اگر آج تمہیں کوئی زنا کے بارے میں کہتا ہے تو تم کہتی ہو کہ نہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو حرام ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، لیکن وہی کام تم موبائل پر کر رہی ہو، تم انٹرنیٹ پہ زنا کے مناظر دیکھ رہی ہو تو گویا کہ یہ تمہاری آنکھوں کا زنا ہے، تم فحش باتیں سن رہی ہو گویا کہ یہ تمہاری کانوں کا زنا ہے، تم کسی مرد سے اپنے بدن کو مس کر رہی ہو گویا کہ یہ تمہارے بدن کا زنا ہے۔ لہٰذا ہر ایک چیز سے بچو۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت نے سورۃ النساء قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ کیا تم لوگوں نے کبھی سورۃ الرجال سنا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرجال نازل فرمائی؟ لیکن اللہ رب العزت نے عورتوں کی عزت اتنی بلند فرمائی کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ النساء نازل فرمائی۔ سورۃ النساء میں عورتوں کے مرتبے کا ذکر کیا، سورۃ النور میں عورتوں کی فضیلت کا ذکر کیا، لیکن معاذ اللہ آج عورتوں نے اپنی عزت کو، اپنے وقار کو جانوروں سے بھی زیادہ گرا لیا ہے۔ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی یہ وجہ یہی ٹی وی فلمیں اور سیریل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد اگر عورتوں کو گاڑیوں کی لالچ دیں، روپے پیسے کی لالچ دیں اور انہیں کہیں کہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو بچیاں سمجھ نہیں پاتی، ناسمجھ ہوتی ہیں، ان مردوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، محبت کے جھانسوں میں پھنستی چلی جاتی ہیں۔ میں اس کی مثال دیتی ہوں کہ جس طرح پھول پر بیٹھنے والا بھونرا جب وہ پھول پر آ کر بیٹھتا ہے تو وہ پھول سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اسی لیے میرے پاس آیا ہے، لیکن جیسے ہی اس بھونرے کا کام ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اس پھول سے خوشبو کو، جیسے ہی وہ اس پھول سے اس کے رس کو چوس لیتا ہے، وہ اس پھول سے اڑ کر چلا جاتا ہے اور دوبارہ اس پھول کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہی حال ہو گیا ہے آج کی عورتوں کا، اور وہ پھول اپنے رس کو چوسے جانے کے بعد افسوس کرتا ہے کہ ہائے اس نے میرے رگوں سے میرا خون چوس لیا، اب تو میں زندہ نہیں بچوں گا، لیکن اس کا یہ افسوس کرنا اب اس کی زندگی کو واپس نہیں کر سکتا تھا، اس کا یہ افسوس کرنا اسے مرجھانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ تو آج عورتوں کا یہی حال ہو گیا ہے کہ پہلے جو غلطیاں کر چکی ان پر افسوس کرنے سے، ان خسارے سے وہ خود کو نہیں بچا سکتی۔ میری بہنوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے بتائی آپ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور مذہب اسلام کے نام کو روشن کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔